اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی توفیق دی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ قرآن کریم کتاب نصیحت و ہدایت ہے، لیکن اسی نصیحت و ہدایت کے ضمن میں اس نے اپنے خاص معجزانہ انداز میں اللہ رب العالمین کی بے مثال قدرت و حکمت کے اظہار کے انکشافات بھی کیے ہیں، جو ہر زمانے کے لیے نت نئے علوم و فنون کے دروازے بھی واہ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں 1450 برس یا 1450 سے بھی زائد عرصہ قبل جو خبریں ناظرین ہم تک پہنچائی ہیں یا جو خبریں ہمیں دی ہیں، آج وہ سائنسی حقیقت کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اس طرح قرآن حکیم اپنی سچائی اور اپنی حقانیت کا لوہا منواتا رہا ہے۔ پروگرام کائنات میں گزشتہ ہفتے ہم نے کائنات کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، گفتگو تشنہ رہ گئی تھی، اسی لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے وہی مہمانان گرامی ہیں۔ تعارف ایک مرتبہ پھر میں کرواتی چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی جناب منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا آپ سب جانتے ہیں ناظرین، ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیم محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں شخصیات کو میں پھر سے پروگرام کائنات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کا معمہ انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خوشی یا ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات جو کروڑوں کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، انسان کے فکر اور تجسس کو دعوت دیتی ہے کہ وہ کائنات کے پوشیدہ رموز سے پردہ اٹھائے۔ چنانچہ تحقیق کے مطابق یہ کائنات ستاروں، سیاروں، چاند، مختلف گیسوں اور ذرات کا مجموعہ ہے جو مستقل وسعت پا رہی ہے۔ کائنات کی وسعت ناپنے کی اکائی لائٹ ایئر ہے، یعنی نوری سال۔ ایک نوری سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ چنانچہ ایک نوری سال 58 کھرب 65 ارب 69 کروڑ 60 لاکھ میل کے برابر ہوتا ہے، اور کلومیٹر میں یہ فاصلہ 94 کھرب 60 ارب 80 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ماہرین نے روشنی کی اسی رفتار کی مدد سے کائنات کی عمر کے بارے میں جو اندازہ لگایا ہے وہ 14 گیگا ایئرز یعنی تقریباً 14 ارب سال ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی آبزرویشن کے مطابق بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ کائنات کی عمر 13.7 ارب سال ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں پیش کردہ مختلف نظریات میں سب سے زیادہ شہرت
बिग बैंग थ्योरी को हासिल है। साइंसदानों का कहना है कि अरबों साल पहले एक जोरदार धमाका हुआ और ये कायनात वजूद में आ गई। तहकीक का ये सिलसिला अभी रुका नहीं और कायनात के सरबस्ता राजों पर से अभी और पर्दे उठना बाकी। जी नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सवालात की जानिब आ जाते हैं। डॉक्टर सलीम महमूद, आपकी जानिब आना चाहूँगी और पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, कायनात की उम्र के हवाले से बताइएगा। कायनात की उम्र के बारे में मुख्तलिफ तखमीने लगाए जा रहे हैं और इसमें जो ही हमारे पास ज़्यादा हसास किस्म के आलात ईजाद होते हैं उससे लगता है कि और उम्र ज़्यादा है, उससे लगा और उम्र ज़्यादा है। तो इस वक्त का जो तखमीना है वो यही है कि तकरीबन 14-15 बिलियन जी ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से तखमीना लगाया जाता है कि वहाँ से दूर से जो आपके पास आपके आलात पे कोई जो रोशनी आ रही है या रेडियो वेव्स कोई वहाँ पहुँच रही है, वो उसको देखा जाता है कि कितने अरसे के बाद यहाँ पहुँची। तो उसके हिसाब से ये तकरीबन 15 बिलियन 15 अरब साल की बात हो रही है। ठीक है, यानी हम इसका हिसाब भी नहीं सही से लगा सकते। वो हमारे अब देखिए सोच से बहुत ज़्यादा जा रही है जी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये कोई ख़त्मी फैसला आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो ही आप इससे ज़्यादा कोई हसास कोई हालात आपके बन जाएं तो हो सकता है कि आपको इससे भी दूर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद हों, वहाँ पे कोई ऐसी गैलेक्सी इतनी दूरी पे मौजूद हो जहाँ से आपको ये जो सिग्नल्स हैं या जो इशारे हैं वहाँ से आ रहे हो। यानी कोई हतमी स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता इस हवाले से, सिर्फ इसका तखमीना बताया जा सकता है। जी मुफ्ती साहब, आपसे ये सवाल है कि कायनात की उम्र के हवाले से कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने कायनात का आगाज़ कब हुआ या इब्तिदाए तख्लीक का अमल कब शुरू हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं की। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि साइंसदानों ने जो स्टेटमेंट दिए या जो तखमीने एस्टीमेशन अंदाज़े लगाए, वक्त गुज़रने के साथ साथ उसमें नज़रियात में तब्दीली आती चली गई। कुरान मजीद की शान एजाज़ ये है कि कुरान मजीद ने जो कुछ कहा, जो कुछ बताया, आज तक उसका नक़्स या उसका रद्द या उसका रिजेक्शन किसी तौर पर भी साबित नहीं हुआ। इसलिए कुरान मजीद बुनियादी और उसूली बातें करता है कि बदी उस समावात वल अर्द के बदी के माने होते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो पहले से न ख़ुद मौजूद है न उसकी कोई मिसाल या नज़ीर मौजूद है, एक नए सिरे से उसको तख्लीक करना। तो ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तमाम निज़ाम कायनात को अदम से वो वजूद में लाया और एक बग़ैर किसी साबिक मिसाल के अपनी कुदरत से तख्लीक फरमाया। फिर तख्लीकी अमल के हवाले से कुरान मजीद की आयात मौजूद हैं। बेहतर, इसमें मैं साथ ही आगे बढ़ूँ, बहुत ही अच्छी बात की कि कुरान मजीद एक असूल की बात कर, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। ये नहीं है कि अब दूसरी और वजह एक और भी सुन लें जी कि आपका जो ज़मीन पे 1 साल है तो आप किसी और सैयारे पे हों तो वो तो आपका 1 साल है तो वहाँ के 10 साल होंगे, या को वहाँ के 100 साल होंगे, या आपका 1 साल है तो वहाँ 6 महीने होंगे। इसलिए कुरान मजीद में भी आया कि आपको ये यौम हशर है भाई, तो सोचने की बात है कि आपका वो एक दिन है वो 50,000 या 10,000 साल के बराबर होगा। का 50,000 सनत मिम्मा तउद्दून,
کہ تمہاری گنتی کے اعتبار سے، حساب کتاب کے اعتبار سے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو قرآن مجید نے تخلیق کائنات کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ الاعراف میں بھی بتایا، پھر سورہ یونس میں اسی مضمون کو پھر بتایا، پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بتایا، سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی مظاہر کائنات ہیں ان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ پھر سورہ سجدہ میں بھی یہی موضوع، فرقان میں بھی یہی، اور پھر سورہ قاف میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، یعنی قادر مطلق کے فعل کو کوئی اپنے اس پر قیاس نہ کرے۔ اب رہا یہ سوال کہ 6 دن کون سے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، خود ہماری اس زمین پر بھی قطبین میں ایک دن 6 ماہ کا ہے اور ایک رات 6 ماہ کی ہے، یعنی یہاں بھی ایک نظیر موجود ہے کہ 24 گھنٹے کے ڈیوریشن کا دن نہیں ہے۔ اس کائنات میں بھی اس کے متبادل اور نظیریں یقیناً موجود ہوں گی، اور قرآن مجید نے اس حوالے سے جو کچھ ہمیں بتایا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، کہ وہ آسمان سے زمین تک کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ایک دن میں اس کی طرف عروج فرماتا ہے، اور اس دن کی مقدار 1000 سال ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے جب یہ بتایا اور محشر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کہ 50,000 سنۃ مما تعدون، تو یہ 6 دن تو ہیں لیکن ان کو اپنے 6 دنوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہا یہ سوال کہ وہ رب جو ایک امر کن سے ایک چیز کو کمپلیٹ فارم میں پیدا فرما سکتا ہے، اس نے تدریج کو کیوں پسند فرمایا؟ جس طرح سے قوم صالح کے لیے، جو قوم سمود کہلاتی تھی، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایک اونٹنی جو بالکل 10 ماہ کی حاملہ ہو اور بچہ پیدا کرنے کے مرحلے میں ہو، وہ پیدا کر کے دکھائیں۔ تو ایک چٹان سے ایک اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ نمودار ہو گئی۔ تو یہ قدرت نے بتایا کہ وہ قادر ہے، لیکن اس کی سنت تخلیق میں ارتقاء ہے، تدریج ہے۔ اور جس طرح سے ہم مثلا ایک 100 منزلہ یا 200 منزلہ یا 10 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں یا ایک بلڈنگ اٹھاتے ہیں، تو پروکیورمنٹ کے لیے ہمیں ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کنکریٹ کی بنیاد قائم کرتے ہیں اس کو سیٹنگ کے لیے ٹائم چاہیے، پھر اوپر منزل اٹھاتے ہیں اس کو سیٹنگ کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کو بیان کر کے بتایا، خود انسان کی تخلیق کو بتایا کہ روح کو پہلے پیدا کیا، عالم اجسام میں نطفے سے شروع ہوئی، پھر آگے کے مدارج اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو تدریج ہے، لیکن یہ تدریج، یہ دن کتنے ہیں، اس کی مقدار کو بیان نہیں کیا۔ اس کو میں یوں عرض کر سکتا ہوں کہ جیسے ہم ایک دنیا کا نقشہ ایک سامنے بناتے ہیں، یہ ایک گلوب ہوتا ہے، تو اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر اتنے 1000 یا اتنے 100 کلومیٹر کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ یعنی وہ نقشہ تو بظاہر چند اسکوائر میٹر کا ہوتا ہے یا چند اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے، چند اسکوائر انچ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم 1 سینٹی میٹر یا 1 انچ جو فاصلہ دکھاتے ہیں وہ کئی 1000 کلومیٹر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے جو 6 دن ہیں،
ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی اصل مقدار ہمارے اس پیمانے کے اعتبار سے کتنی ہوگی، اور نہ قرآن مجید نے اس کو متعین کیا ہے۔ اور یہی قرآن مجید کا میں پھر کہوں گا کہ یہ شان اعجاز ہے کہ ایسی جامع بات قرآن بیان فرماتا ہے کہ انسان اگر ہزاروں سال آگے بھی علمی ارتقاء کا سفر طے کرے گا تو قرآن کی صداقت روز اول کی طرح اسی طرح ہمیں قائم نظر آئے گی۔ اچھا، بعض لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 6 مراحل کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو یہ کیا 6 سٹیپس ہیں؟ ہاں، 6 مدارج بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور 6 ایام میں کوئی ترتیب بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے بگ بینگ تھیوری ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جی، اور پھر یہ اجزاء دھماکے کے نتیجے ایک میں اصل سے جدا ہوئے، تو قرآن مجید نے اشارات میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ جس سے اس کی قرآن کی تردید نہیں ہوتی، اپنی جگہ قائم ہے۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی ایک وجود تھا ان کا یا ایک اصل تھی ان کی، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، صحیح، اب ان کو جدا کر دیا یا پھاڑ دیا، اب وہ کسی دھماکے کی صورت میں، جرگ کی صورت میں کس طرح ہوئے یہ قادر مطلق ہی جانتا ہے۔ جیسے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، مختلف پارٹیکل یا اجزاء الگ ہوئے، جیسے زمین ہے، پھر اس کو باہر سے اسی طرح سے ہیٹ اپ تھی، ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگا، تو اس کے مدارج ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کچھ حقیقتیں بیان کی۔ اسی طرح فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اب آپ آج کے سائنس بھی کہتی ہے کہ جہاں کسی سیارے پہ اگر یہ جانا ہو یا انسان کو وہاں پہنچانے کی یا انسان کو وہاں اسٹیشن کرنے کی، ٹھہرانے کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو حیات حیوانی و انسانی کی بنیاد قرآن نے بتایا پانی ہے، اور آج سائنس بھی آج تک تسلیم کر سکتی ہے کہ پانی کے بغیر حیات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن مجید نے اگر بیان کیا اس کی حقیقت کیا تھی، تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب وہ پانی کی کیفیت کیا تھی، یہ ساری چیزیں کیا تھیں، ان حقائق کو قرآن نے مستور رکھا ہے، اور انسان کا علم ترقی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پردے اٹھتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی انسانی علم کی ترقی پہ یہ چیز منحصر ہے، کرتی ہے کہ کتنا اس کی مطلب کائنات کی وسعتوں کو وہ کتنا جان پاتا ہے۔ مرحلوں کا اپنے ذکر جی، کیا، مرحلوں کا ذکر ایک دم سے کیا، تو زمین نہیں بن جائے گی، مرحلوں میں بھی بنی۔ صحیح۔ بگ بینگ تھیوری کا بھی ڈاکٹر صاحب انہوں نے، مفتی صاحب نے تذکرہ کیا ہے۔ کائنات کی تشکیل کے حوالے سے مختلف نظریات ہم نے سنے ہیں اور سننے میں آتے ہیں، تو ہماری رہنمائی فرمائیے اس حوالے سے، بگ بینگ تھیوری کہ ایک دھماکے سے جو بتایا انہوں نے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بگ بینگ تھیوری بھی اگر تھیوری ہے، جی، تھیوری کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو چیز زیادہ تر مانی جا رہی ہے وہ یہی ہے جی، کہ ایک پوائنٹ، ایک جگہ پہ ایک بہت بڑی فائر بال ہوا، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایسی ڈینسٹی، جسے کہتے ہیں انفینٹ ہو گئی، اتنی زیادہ ڈینسٹی، ہیوی ڈینسٹی پہ ایک میٹر اکٹھا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ جی، جب وہ ایک چیزیں اکٹھی اتنی ہو جاتی ہیں تو اس میں اتنی زیادہ پھر فورسز انوالو ہوتی ہیں کہ وہ بینگ ہوتی، پھٹ برسٹ ہوتا ہے، اور اس میں اتنے ہائی ٹیمپریچر ہوتے ہیں، جی، اس کے اندر اتنے ہائی پریشر ہوتے ہیں جی، کہ جو آپ کا میٹر ہے نا جی، وہ ایک ایلیمنٹری پارٹیکل اس سے ریلیز ہوتے ہیں، بلڈنگ بلاک بیسک جو ہے، پھر وہاں سے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پہلے پھیلتا جاتا ہے، ذرا دور جا رہا ہے تو وقت کے ساتھ وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے ایک دوسرے کو، میس جو ہے آہستہ سے ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے، لمپنگ ہوتی ہے، پھر اور اس نے اکٹھا کیا، پھر اس نے اور اس کو کھا لیا، دوسرے پارٹیکل پکڑ لیا میس کو، اس طرح آہستہ آہستہ وہ اس کے لمپ بنتے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سٹیجز تو ہیں اس کی، جو ہی ٹھنڈا ہوتا ہے پھر اور
آگے بڑھتا جاتا ہے وہ، اور اس میں سے تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں. تو زمین کوئی یہ تھوڑی کہ ایک دم سے زمین بن گئی. تو یہ ایلیمنٹری پارٹیکل سے ہی آپ کے پورے یہ پلانٹس بنے، اسی سے آپ کے جو سٹار بنے، اسی کے اندر سے یہ میٹر بنا جو بلیک میٹر ہے، اسی کے بعد بلیک یہ ہولز بن تصور رہے ہیں. بھی قرآن نے ڈاکٹر صاحب دیا ہے. فرمایا کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آپ انہیں کہیے کہ تم اس قادر مطلق کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، جی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ وہ رب العالمین ہے. صحیح. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس میں لنگر اوپر سے اس میں ڈال دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، پھر اس میں برکت دی، شاید پھیلاؤ ہوا اس کا معنی یہ ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، تو اس میں ان کے اوقات کی تقدیر جو ہے مقدار متعین کی 4 دن میں. پھر فرمایا کہ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، کہ 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہم نے ہر آسمان میں حکم دے دیا کہ وہاں کیا کیا معاملات ہونے ہیں، کیا کیا چیزیں تخلیق پانی ہیں. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جی اور دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے مزین کر دیا. وَحِفْظًا، اور حفاظت کی. اب چراغ جو ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں ڈیکوریشن کے لیے ہوتے ہیں قمقمے، وہ چھت کے نیچے ہوتے ہیں، لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس آسمان کے نیچے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اپنی قدرت سے بنا دیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ایسے انسٹرومنٹ انسان ایجاد کر پاتا ہے تو شاید آگے کی حقیقتیں بھی اسے سمجھ میں آئیں، اور قرآن کی میں بیان کردہ حقائق کی توثیق اور تصدیق انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی. بے مثل ہے شان رب جہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے کون و مکان، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چاند ستارے کا کشاں، ساون کی گھٹائیں برق تپاں، قدرت ہے تیری ہر شے سے عیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات کی آج کی قسط سے، آج کی ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.